वेलकम टू सिंको बाय उस्मान रशीद। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे बीएस इंग्लिश के बारे में। बीएस इंग्लिश 2.5 इयर्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने शुरू करवा दिया है। बीएस इंग्लिश 2.5 इयर्स जो एमए के मुतबादल कोर्स है, क्योंकि एमए का कोर्स जो है वो एचईसी ने इसको फ़ेज़ आउट कर दिया था, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कर दिया था। तो इसलिए एचईसी की ये जो पॉलिसी थी कि अब एमए और एमएससी जो एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, तो इसलिए उसके मुतबादल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक बीएस इंग्लिश का प्रोग्राम जो कि 2.5 साल 2.5 इयर्स का जो कोर्स है, ये एक डिग्री मुतारफ़ करवाई है जो कि एचईसी से अप्रूव होगी। इस डिग्री में कौन कौन दाखिला ले सकता है? सबसे पहले तो कोई भी शख्स जिसने बीए, बीएससी या बीकॉम की डिग्री की हुई है या इसके मसावी उसके पास सेकंड डिवीज़न है या कम अज़ कम 50% नंबर हैं उसमें किसी भी मजमून के साथ, ठीक है, तो वो दाखिले का अहल हो सकता है। चाहे उसने पॉलिटिकल साइंस वगैरह में पढ़ा हुआ है या साइंस सब्जेक्ट्स के साथ बीएससी की है या कॉमर्स में बीकॉम किया हुआ है, तो वो दाखिला लेने का अहल है। अहलियत दाखिले की ये है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? तलबा को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यहाँ प्रिंट शुदा फॉर्म जो हैं उसमें AIOU की प्रस्पेक्टस ऑनलाइन दस्तयाब है, उसमें दाखिला फ़ॉर्म पुर करने की आपको ज़रूरत है। और भरा हुआ दाखिला फ़ॉर्म या फिल किया हुआ दाखिला फ़ॉर्म और मतलूबा तस्दीक शुदा जो दस्तावेज़ात हैं और CNIC और BA फॉर्म की कापियाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिग्री और तस्वीर वगैरह के साथ मुकर्रर दाखिला फ़ीस किसी भी नामज़द बैंक ब्रांचों में आखिरी तारीख को या उससे पहले जमा कराई जा सकती है। फ़ीस, टैरिफ और नामज़द बैंक ब्रांचों की फहरिस्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी गई है। मुताले का तरीका क्या है इस कोर्स के अंदर? तो इस प्रोग्राम को डिस्टेंस लर्निंग, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के ज़रिए पेश किया गया है और कोर्स के लिए तदरीसी राब्ते के औकात का तयन BS की सतह पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म पॉलिसी के मुताबिक किया जाएगा। वक्तन फ़वक्तन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुताबिक हर कोर्स के लिए वर्कशॉप्स होंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्कशॉप्स होंगी या नहीं होंगी, ये क्वेश्चन पूछते हैं तलबा। तो वर्कशॉप्स हर सेमेस्टर में हो सकती हैं। ज़्यादातर आजकल तो जब से कोरोना के बाद इन्होंने ऑनलाइन वर्कशॉप्स अटेंड करवाना जो है वो शुरू कर दिया था, लेकिन वर्कशॉप्स जो हैं वो लाजमी हुआ करेंगी। मुताले का ज़रिया यानी कौन सी ज़ुबान होगी? तो ऑब्वियसली चूँकि BS इंग्लिश है तो इसमें इंग्लिश ज़ुबान को ही मुताले का ज़रिया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा। इंग्लिश ज़बान में ही पेपर्स लिए जाएंगे। इसके अलावा प्रोग्राम का दौरानिया जो है, ये प्रोग्राम कम से कम 5 सेमेस्टर पर मुहित होगा, यानी कम से कम आपने 5 सेमेस्टर्स मुकम्मल करने हैं। हर सेमेस्टर में 6 कोर्सेज़ होते हैं और वो 6 कोर्सेज़ आपने मुकम्मल करने होते हैं। उनके पेपर्स होंगे, उनकी असाइनमेंट्स आपने लिख कर देनी है और उसके बाद उनके जो फाइनल टर्म के पेपर हैं वो हुआ करेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स का दौरानिया 10 सेमेस्टर्स हो सकते हैं। अगर आपसे कोई सेमेस्टर किसी भी वजह से, किसी एमरजेंसी की वजह से मिस हो जाता है तो 10 सेमेस्टर्स तक आप उसको रीजॉइन करके मुकम्मल कर सकते हैं। ये एचईसी की नई जो पॉलिसी है उसके मुताबिक इन्होंने 10 सेमेस्टर्स की गुंजाइश पैदा करके दी है अपने तलबा को। इसके बाद स्टडी मटेरियल जो है, किताबें, ये कहाँ से होंगी? तो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो है AIOU.edu.pk, आगे बुक्स लिखेंगे या गूगल के ऊपर लिखें AIOU सॉफ्ट बुक्स, तो बुक्स लिखेंगे तो वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल का सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। वो अपलोड किया हुआ है उन्होंने। हर सेमेस्टर के आगाज़ से कोड सामने लिखे होते हैं और उन कोड को भी आप सर्च करके तो अपनी बुक को, और कोड और बुक का नाम लिखा होता है, उसे आप सर्च करके कोई भी बुक डाउनलोड करके PDF फॉर्म में उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी की एक्सेस भी मुहैया की जाती है। इसके अलावा इम्तहानात के बारे में है तो इम्तहानात का सिलसिला जो है वो मुसलसल तशख़ीस के तहत होता है। तलबा को असाइनमेंट्स जमा करवाने के शेड्यूल में बयान करदा मुकर्रर वक्त के अंदर अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर हर 3 क्रेडिट घंटे के कोर्स आवर्स के लिए 2 असाइनमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत है, यानी 2 असाइनमेंट्स आपने वहाँ पर अपलोड करनी होंगी। असाइनमेंट के पासिंग मार्क्स 50 होते हैं। एक कोर्स है जो उसकी 2 असाइनमेंट्स होंगी, टोटल 6 कोर्स होंगे एक सेमेस्टर के अंदर। और आपने जो है वो पास करने के लिए आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए? 50% पासिंग मार्क्स चाहिए हर असाइनमेंट को पास करने के लिए। और हर सेमेस्टर तलबा को फ़ाइनल मार्क्स जो हैं, फ़ाइनल इम्तहान पास करने के लिए 50% नंबर दरकार होंगे। ताहम
طلباء کے لیے ہر کورس میں مجموعی طور پر 50% اسائنمنٹ اور فائنل امتحان حاصل کرنا ضروری ہیں۔ اسائنمنٹ اور فائنل امتحان کے نمبروں کے تناسب بالترتیب 30 اور 70% ہے، یعنی اسائنمنٹ کے 30% نمبر ہوں گے اور 70% جو ہے وہ فائنل امتحان کے نمبر ہوں گے۔ دونوں میں 50% نمبر حاصل کرنا لازمی ہے، تب آپ پاس ہو سکیں گے، اس کے ادروائز آپ پاس نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے 50% سے کم نمبر آئیں تو پھر آپ پاس نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسائنمنٹس کا وہ لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹل مارکس ہے کہ اسائنمنٹ کے 1 جو ہوتی ہے اس کے 100 ہیں، پاسنگ مارکس اس میں 50 ہیں اور ویٹیج 30% ہوتا ہے، اور اسائنمنٹ 2 کے بھی 100 مارکس ہیں، پاسنگ مارکس اس کے 50 ہیں، ٹھیک ہے۔ فائنل ایگزامینیشن 100 نمبر کا ہوگا جس کے پاسنگ مارکس 50 ہوں گے، یعنی 70% ویٹیج ہے اس کی۔ ایگریگیٹ انہوں نے 100 لکھا ہوا ہے اور ایگریگیٹ پاسنگ مارکس بھی 50 آپ نے لازمی لینے ہیں اگر آپ نے پاس کرنا ہے۔ اس کے بعد پرسنٹیج کا وہ سارا شیڈول بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ 85% ابو بٹ بلو 100% لیتے ہیں تو آپ کا اے گریڈ ہوگا اور 4 CGPA ہوگا 80% والوں کا۔ پھر اسی طرح سے یہ ایک مکمل لسٹ ہے جس میں جتنے پرسنٹ مارکس آپ کے آئیں گے اس حساب سے آپ کو ایک گریڈ ملے گا اور اس حساب سے آپ کو CGPA دیا جائے گا۔ اس کے بعد فی ٹیرف جو ہے، فی رجسٹریشن فی 500 ہے، جو بھی نئے اسٹوڈنٹ ہیں جو پہلے رجسٹر نہیں ہیں ان سے 500 روپیہ رجسٹریشن کا لیا جائے گا۔ ایڈمیشن فی 1000 ہے۔ ٹیکنالوجی فی جو ہے پر سمیسٹر، ہر سمیسٹر میں وہ 5، اور ٹیوشن فی پر 3 کریڈٹ آورز جو ہے وہ ہوگی 12600، یہ 2100 ضرب 6، اگر ایک سمیسٹر میں 6 کورسز ہوتے ہیں تو 12600 وہ ہوگی، اور تقریباً یہ ٹوٹل فی بن جاتی ہے پر سمیسٹر کی 14600 روپے، جو ایک سمیسٹر کی فیس آپ کی بن جائے گی۔ اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ یہ اس سمیسٹر میں یہ کیوں نہیں پیش کیا گیا، اس سمیسٹر میں تو BS انگلش ہے ہی نہیں، کیا BS انگلش ختم تو نہیں ہو گیا 2.5 ایئرس؟ تو یہ یاد رکھیں کہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوگا بہار سمیسٹر کے اندر، یہ بعض دفعہ چینجنگ بھی کر دیتے ہیں کبھی خزاں میں بھی، لیکن یہ ہے کہ بہار سمیسٹر کے اندر یہ انہوں نے پیش کیا ہوا ہے کہ تجویز کے مطابق بہار سمیسٹر میں یہ آفر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر ان کی پالیسی یہ ہے کہ ایک سمیسٹر کے اندر یہ سائنس سبجیکٹس آفر کرتے ہیں اور دوسرے میں آرٹس کے سبجیکٹس، ہیومینٹیز کے جو سبجیکٹس ہیں وہ آفر کرتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والے۔ اس کے علاوہ کریڈٹ آورز اور جو کورسز کی تقسیم ہے، تو ایک طالب علم کو 3 کریڈٹ گھنٹے کے 25 کورسز مکمل پاس کرنے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ 6 کریڈٹ آور کا پروجیکٹ بھی، ایک پروجیکٹ جو ہے 6 کریڈٹ آور کا پروجیکٹ یعنی تھیسس جس کو ہم بولتے ہیں وہ کرنا ہوگا۔ پروگرام کے کریڈٹ اوقات کی کل تعداد 81 ہے، اور انگریزی میں BS کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم کو اسے مکمل کرنا لازمی ہوگا، یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ 6 کریڈٹ آور کا ایک تھیسس بھی اس میں لکھنا ہوگا۔ یہ کوسچن جو ہے وہ اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں، تو تھیسس کے بارے میں یہ کلیئر سمجھ لیں کہ آپ کو تھیسس بھی 6 کریڈٹ آور کا لکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ پہلے سمیسٹر میں کون سے سبجیکٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جو 4تھ سمیسٹر ہے اس کو یہ بریجنگ سمیسٹر کہتے ہیں، کیونکہ ایک یہ بریجنگ کا کام دیتا ہے۔ یہ جو آپ نے پہلے BA وغیرہ کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ پہلے 4تھ سمیسٹر پڑھیں گے، پھر آپ 5تھ سمیسٹر کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے فونیٹکس اور فونالوجی کا کورس ہے، یہ لنگوسٹکس میں آتا ہے۔ تو فونیٹکس اور فونالوجی ابھی انتہائی انٹرسٹنگ ایک کورس ہے، تو آسان ہے بالکل۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیوز بناؤں گا ان ہر ایک جو کورس ہے اس کے اوپر میرا ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، تو تاکہ آسان اور انتہائی آسان الفاظ میں، تاکہ طلبہ جو ہے وہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو کلاسیکل ڈرامہ جو ہے وہ بھی انتہائی آسان ہے، اس میں ڈراماز وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کہ ایڈیپس ریکس وغیرہ، ڈاکٹر فاسٹرس، اس طرح کے ڈراماز۔ اور کلاسیکل ناول میں جو اولڈ ناولز ہیں وہ ہوں گے۔ لینگویج اینڈ کلچر کا ایک مضمون یہ لنگوسٹکس کے اندر آئے گا۔ ELT میتھڈالوجیز یہ انگلش لینگویج ٹیچنگ کا ایک کورس ہے، اور سوشیو لنگوسٹکس یہ بھی لنگوسٹکس کے اندر آئے گا۔ ایک یاد رکھیں کہ اس کورس کا نام ہے BS انگلش زبان و ادب، BS انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر، یعنی اس میں آپ لینگویج بھی پڑھیں گے اور لٹریچر بھی پڑھیں گے۔ تو پہلے سمیسٹر جو 4تھ سمیسٹر ہے اس میں دیکھیں فونیٹکس اینڈ فونالوجی یہ لینگویج سے ریلیٹڈ ہے، لنگوسٹکس کا ہے، سوشیو لنگوسٹکس بھی لنگوسٹکس کا ہے، اور لینگویج اینڈ کلچر بھی لنگوسٹکس کا ہے۔ باقی 2 جو ہیں کلاسیکل ڈرامہ اور کلاسیکل ناول یہ ہیں آپ کے لٹریچر سے ریلیٹڈ، اور لینگویج اینڈ اس کے بعد ELT میتھڈالوجیز جو ہے یہ ایک ہے انگلش لینگویج ٹیچنگ سے ریلیٹڈ مضمون، یہ بھی آپ اس کے اندر سمیسٹر میں پڑھیں گے 4تھ سمیسٹر میں۔ اس کے بعد سیکنڈ سمیسٹر آ جاتا ہے، تو سیکنڈ سمیسٹر میں پہلا کورس ہے اسٹائلسٹکس کا۔
اسٹائلسٹکس بھی لنگوسٹکس کے اندر آتا ہے، اسٹڈی آف اسٹائلز، جو ڈفرینٹ رائٹرز ہوتے ہیں کس طریقے کا وہ اسٹائل اپناتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ یہ سارا مضمون ہے۔ اور اس کے بعد رومانٹک پوئٹری ہے، رومانٹک پوئٹری یعنی ماڈرن پوئٹری، جو جون کیٹس اور شیلی وغیرہ اس طرح کے جو پوئٹس ہیں ان کی ڈفرینٹ پوئٹری ہے، بڑی ہی یہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد پروز ہے، پروز میں بھی مختلف رائٹرز آپ پڑھیں گے، یہ بھی لٹریچر کے اندر آتا ہے، پروز اور رومانٹک پوئٹری۔ سیمانٹکس اگین ایک لنگوسٹکس کا لینگویج کا کورس ہے، سنٹیکس بھی لینگویج کا اور ڈسکورس انالیسس بھی لینگویج کا ایک کورس ہے۔ تو سیکنڈ جو 5th سیمیسٹر ہوگا اس میں آپ 4 کورسز جو ہیں، ڈسکورس انالیسس، سنٹیکس، سیمانٹکس اور اسٹائلسٹکس، یہ لنگوسٹکس کے پڑھیں گے۔ اور 2 جو ہیں کورسز، یہ رومانٹک پوئٹری اور پروز، یہ آپ پڑھیں گے لٹریچر۔ تیسرے سیمیسٹر میں ہم جو 6th سیمیسٹر ہوگا وہ ہے ماڈرن پوئٹری، اس میں پہلا کورس ماڈرن پوئٹری کا ہوگا، یہ لٹریچر میں آتا ہے۔ پھر دوسرا کورس ماڈرن ناول کا، یہ بھی لٹریچر میں، ماڈرن ڈرامہ، یہ بھی لٹریچر کے اندر آتا ہے۔ پریگمیٹکس جو ہے یہ لنگوسٹکس کا ایک کورس ہم پڑھیں گے اس کے اندر۔ اور ایجوکیشنل سائیکالوجی، یہ بھی لینگویج ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے یا ٹیچنگ سے متعلق ہے۔ اور ESP بھی جو ہے انگلش ایز اے اسپیسیفک پروگرام آف لینگویج وغیرہ سے متعلق ہے، یہ بھی ٹیچنگ میتھڈالوجی سے ریلیٹڈ ہی ہوگا۔ اس کے بعد 7th سیمیسٹر ہے، 7th سیمیسٹر میں کرٹیسزم انگلش لٹریچر کا ہے، پوسٹ کلونیل لٹریچر بھی لٹریچر کا ہے، اور پاکستانی لٹریچر ان انگلش بھی لٹریچر کا مضمون ہے۔ مورفولوجی جو ہے یہ لنگوسٹکس کی ہے۔ ریسرچ میتھڈالوجی ایک ڈفرینٹ اسپیسیفک ٹائپ آف اسٹڈی ہوگی جو کہ آپ کو ریسرچ کرنے کے لیے، تھیسس لکھنے کے لیے یا ریسرچ پروجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ درکار ہوگی۔ اس کے بعد 8واں سیمیسٹر ہے جو لاسٹ سیمیسٹر ہے، اس میں ایک کورس ہے امریکن لٹریچر، یہ بھی انگلش لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیویشن کا ایک کورس ہے، یہ ٹیچنگ میتھڈالوجی سے متعلق ہے۔ اور آخر میں آپ نے تھیسس کرنا ہے یا ایک ریسرچ پروجیکٹ اس کو بولتے ہیں، یہ آپ نے مکمل کرنا ہوگا جو کہ 6 کریڈٹ آورز کا ہوگا، یہ لاسٹ پہ آپ کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ سارا ہے جی BS انگلش، جو بھی اسٹوڈنٹس کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اس کے متعلق انفارمیشن لینا چاہتے ہیں۔ باقی اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ پوچھیں۔ ایک جو میجر کویشچن لوگ پوچھتے ہیں جو اسٹوڈنٹس جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ لنگوسٹکس ایزی ہے یا لٹریچر ایزی ہے، تو بیٹا ایزی کوئی بھی نہیں سبجیکٹ ہوتا، جو بھی آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، جس کی زیادہ تیاری کریں گے وہ آپ کو ایزی لگے گا۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے، ریسرچ نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں چیزوں کو، تو آپ کو چیزیں مشکل لگیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھتے ہیں طلباء کے اسائنمنٹس جو ہیں وہ ہم نے آن لائن کروانی ہیں یا نہیں، تو یہ جیسے جیسے آپ انٹر ہوں گے اس طرح کے کویشچنس کا آنسر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ کو انفارمیشن پتہ چلتی جائے گی۔